مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تیمم ڈھیلے سے کریں یا باریک باریک مٹی سے، اور تیمم کرنے سے جو مٹی جسم پہ لگ جاتی ہے وہ کیسے صاف کریں؟ تیمم کر کے کپڑے بدلیں یا بدل کے تیمم کریں؟ دیکھیں، تیمم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جسم کو مٹی سے بھر دیں یا اپنے منہ پر یا اپنے ہاتھوں پر مٹی بھر دیں، یہ مطلب نہیں ہوتا تیمم کا۔ تیمم ڈھیلے سے بھی ہو جاتا ہے، مٹی سے بھی ہو جاتا ہے، ہر اس چیز سے تیمم ہو جاتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ اور زمین کی جنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلانے سے جلے نہیں، پگھلانے سے پگھلے نہیں۔ جیسے پلاسٹک ہے وہ پگھل جاتا ہے، اور سونا ہے وہ پگھل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پتھر ہے، ڈھیلا ہے، مٹی ہے، ریت ہے، کنکر ہیں، ان سب سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جس پہ کوئی دھول مٹی لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر لوہا ہے لیکن دروازہ ہے، اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ اس پہ بھی اگر ہاتھ مار کے تیمم کر لیں گے تو آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زمین پر، دیوار پر یا کسی جگہ پر بھی آپ ہاتھ ماریں جہاں آپ کو لگتا ہے، اگر پتھر وغیرہ اس پہ ریت نہ بھی لگی ہوئی ہو تب بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر دیوار ہے نا، آپ دیوار پہ ہاتھ ماریں اور اس کے بعد اس کو جھٹکیں تاکہ اگر کوئی زیادہ مٹی وٹی لگی وہ جھٹک جائے، پھر اس کے بعد چہرے پہ پھیر دیں، صحیح جس طرح پورے چہرے کو کور کرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ ہاتھ ماریں اور اس کو جھٹک کے اس ہاتھ کو یہاں پورے پہ پھیر دیں، اس کو یہاں پہ پھیر دیں، بس آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، تو زیادہ جب طریقے سے تیمم کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ مٹی کیسے صاف کریں، اور اگر لگ بھی گئی ہے تو مٹی رومال سے صاف کر لیں، کپڑے سے، جیسے آپ عام طور سے مٹی صاف کرتے ہیں، اس سے تیمم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے وضو کرنے کے بعد آپ چہرہ پوچھتے ہیں، چہرہ صاف کرتے ہیں یا ہاتھ پوچھتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا ہے کہ تیمم کر کے کپڑے بدلیں یا بدل کے تیمم کریں۔ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی مرضی، آپ پہلے تیمم کریں، پہلے کپڑے بدلیں، جس میں آپ کو سہولت ہو وہ کام آپ کر لیں۔ محمد نوید حویلیاں سے میرا سوال یہ ہے، آرمی میں ڈی ایس پی فنڈ ہوتا ہے سرکاری 200 ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی مرضی، آپ جتنا کر سکتے ہیں، 5000 یا 10,000 آپ کی مرضی سے اس پر نفع ملتا ہے، تو یہ سود ہوگا؟ آپ تفصیل سے وضاحت فرمائیں تاکہ سچ کا پتہ چل سکے۔ اگر آپ حاضر سروس ہیں تو آپ اگر ڈی ایس پی فنڈ نکالتے ہیں، اس پر زکوٰۃ بھی کاٹتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جو ادارہ ڈی ایس پی فنڈ جمع کراتا ہے اس کا نام ایف پی او ہے۔ دیکھیں، ڈی ایس پی فنڈ بھی پرائیویڈنٹ فنڈ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس میں 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت جیسے آپ نے لکھا ہے کہ 200 تو لازمی ہے، اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ پیسے کٹوائیں۔ جو پہلی صورت ہے کہ جو آپ سے لازمی کٹ رہا ہے، یعنی آپ کے اختیار کے بغیر آپ سے پیسہ کٹ رہا ہے، تو یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی آپ کی جو اصل اماؤنٹ ہے جو آپ سے کٹی ہے وہ بھی جائز ہے، اس پہ جو آپ کو اضافہ دیا جا رہا ہے وہ بھی جائز ہے، اس کو سود نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کی فقہی اعتبار سے جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ جب تک آپ کی تنخواہ یا مثلاً وہ 200 روپے یا وہ 20,000 روپے جتنے بھی ہیں، جب تک آپ کو نہیں دیے تو وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں بنے، وہ کمپنی یا ادارہ یا گورنمنٹ وہی اس کے مالک ہیں۔ لہٰذا جب وہ اس کو خرچ کر، وہ کہیں انویسٹ کر رہے ہیں، اس سے کاروبار کر کے پروفٹ کما رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں، تو وہ اپنے پیسے آپ کو دے رہے ہیں، یعنی خود انویسٹ کر کے، خود اپنی کمائی کر کے وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ بھی انہی کو دینی ہوگی، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ان کو ہوگا۔ آپ کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو دوسری صورت ہے کہ آپ جبری طور پہ نہیں بلکہ اپنے اختیار سے کٹوتی کرواتے ہیں، جیسے آپ نے لکھا ہے 10,000 20,000 کوئی اپنی مرضی سے 5,000 کٹواتا ہے، تو جائز تو وہ بھی ہے، یعنی اس پہ آپ کو جو اضافہ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اضافہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے اندر بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ایک قسم کا سود تو نہیں ہے، سود کا ایک شائبہ پایا جاتا ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس پہ جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے اس سے آدمی بچے۔ اگر وہ خود ضرورت مند ہے تو استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت مند نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن بہرحال وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ کیا ہکلانے والا آدمی اذان دے سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں، اگر اذان میں وہ ہکلا رہا ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کو اذان دینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے باتوں میں ہکلاتے ہیں، لیکن جب تلاوت کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں تو بالکل صحیح طریقے سے دیتے ہیں، تو اگر اذان صحیح دے رہا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔